الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر مبارک میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اس کی زندگی میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جس انسان کو اپنے ذکر کی توفیق سے نوازتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ رب العزت اس انسان سے راضی ہو چکے ہیں، اور جس انسان کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق سے محروم رکھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اس انسان سے ناراض ہیں۔ اللہ جس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اللہ جس کو اپنے ذکر مبارک کی توفیق سے نوازتا ہے تو وہ انسان اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ دنیا میں ہی اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، دنیا میں وہ سکون حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ اکرام آتے رہتے تھے، لیکن یہ جو دیہاتی صحابی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسے کلمات سکھلا دیجئے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کلمات کہہ لینا۔ پھر فرمایا والحمدللہ، یہ کلمات بھی کہہ لینا۔ پھر فرمایا ولا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات اس صحابی نے سنے اور پھر وہ چل دیا، پھر چلتا گیا، پھر واپس آیا، کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے جو 4 کلمات بتلائے ہیں، فرمایا کہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، والحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، واللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے، جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ فرمائیں گے کہ پوری دنیا کہے یا نہ کہے لیکن تم نے جو کہا ہے یہ سچ کہا ہے۔ پھر میں جب تم کہو گے والحمدللہ تو اللہ کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر فرمائیں گے جب تم یہ کلمات کہو گے ولا الہ الا اللہ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر جب تم کہو گے واللہ اکبر تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کہہ دینا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ فرمائیں گے قد فعلت، اے میرے بندے میں نے کر دیے، میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کہہ دینا اللہم ارحمنی،
اے اللہ میرے اوپر رحم والا معاملہ فرما، میرے اوپر رحم کر، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قد فعلت، اے میرے بندے میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کہنا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ کہے گا اے میرے بندے جا، میں نے تیرے اوپر رزق کی فراوانی کر دی۔ یہ 4 کلمات ہیں، اگر انسان کو فرصت ملے، وقت ملے، تو انسان ان 4 کلمات کو اخلاص کے ساتھ کہنے والا بن جائے تو اس سے انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ ایک تو انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں رہ کر ہم جب اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور جس انسان کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جس کو اپنے ذکر کی توفیق سے نہیں نوازتے، جس کو اپنے ذکر سے محروم رکھتے ہیں، تو وہ انسان اس انسان سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس ناراض ہوتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر مبارک میں آ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جن کو اللہ سجدوں کی توفیق سے نوازتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور جن کو اللہ سجدوں کی توفیق سے محروم رکھتا ہے، اللہ جن کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتا، جن کو اللہ اپنے گھروں میں آنے کی توفیق سے محروم رکھتا ہے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہمارے رزق میں فراوانی کرے، تو یہ جو کلمات میں نے حدیث مبارکہ والے یہ جو سنائے ہیں، ہم ان کلمات کا معمول بنا لیں تو ان کلمات کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ ہمارے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے گا، اور ہمارے اوپر رزق کی فراوانی ہوگی۔ ان 4 کلمات کے بعد ہم اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہیں اللہ ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما دے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔